فرمائے. لیکن دوسری طرف ہمیں تھوڑا سا دکھ یہ ہے کہ ابھی تک گاؤں کے کوئی بھی حضرات مدرسے کے اندر اس بابرکت مجلس میں ابھی شریک نہیں تھے. مجھے معلوم نہیں کہ ہمیں اس چیز کا انتظار ہے کیوں ہم ابھی تک مدرسے کے اندر تشریف نہیں لائے. اگر اللہ کے گھر میں ہم خالی بیٹھ جائیں تب بھی ہمیں ثواب سے محروم نہیں رکھا جاتا, ہمیں ثواب فراہم فرمایا جاتا ہے. اور ماؤں بہنوں کے لیے مستقل معقول پردے کا انتظام ہے نئے کمروں میں. ہماری مائیں بہنیں بھی اپنی مشغولیات سے, اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر مدرسے کے اندر تشریف لائیں اور اپنے علماء کرام کا, ہمارے جو معزز مہمان کرام ہمارے درمیان اس بابرکت مجلس میں تشریف لانے والے ہیں, ان کے خطابات کو سنیں, ان کے مواعظ حسنہ کو سنیں اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کی, اپنے اندر کو سنوارنے کی, اپنے آپ کو سجانے کی کوشش کریں. تو ہر کام کو کرنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے ہوتا ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور اپنے معزز اکابر کے بیانات کو سننے کے لیے ہمیں وقت درکار ہے. تو سبھی بھائیوں سے, سبھی اپنے بزرگوں سے, اپنے اکابر سے اور سبھی اپنی ماؤں بہنوں سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ بہت جلدی سے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر عورتیں نئے کمروں میں تشریف لے جائیں اور مد حضرات جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے خدا کے واسطے اللہ کے گھر میں تشریف لے آئیں. ایسی مجالس بار بار منعقد نہیں ہوتی, اور اگر بار بار منعقد ہوتی بھی ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے. کیا معلوم یہ جو بابرکت مجلس ہے یہی آخری مجلس ہو جائے. کیا معلوم ہمیں اس کے بعد ایسی عزت والی, ایسی برکت والی مجلس ہمیں زندگی میں دوبارہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس لیے سبھی حضرات سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ بہت جلدی سے اپنے مدرسے کی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر دینی تعلیم دینے کے لیے ہم بھی اپنے بچوں کو اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ وہ بھی جہاں دنیاوی تعلیمات اپنے سینوں کے اندر سمیٹتے ہیں جس میں آخرت میں کوئی وعدہ نہیں ہے, وہیں قرآن کریم کو بھی اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں اور قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اپنی دنیا بھی سنوارے اور اپنی آخرت بھی سنوارے, اپنے والدین کی آخرت بھی سنوارے اور اپنی آخرت بھی سنوارے. اس لیے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے, جو لوگ دکانوں پر ادھر ادھر ٹھہر رہے ہیں, سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے گھر سے بلاوا ہے, اللہ کے گھر میں تشریف لے آئیں. اور ایک بات یاد رکھیں, اللہ کے گھر سے انہی لوگوں کو بلاوا آتا ہے جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. جو لوگ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان کو کبھی اللہ کے گھر سے بلاوا نہیں آتا. آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں, جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے, جن سے ہمارا رشتہ ہوتا ہے, انہیں کو آپ اپنے گھر کے اندر بلاتے ہیں. جن سے ہمیں دشمنی ہوتی ہے ہم ان کو اپنے گھر نہیں بلاتے. اس لیے اللہ سے ہمیں محبت ہے اور اللہ کو بھی ہم سے محبت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق دی, اپنے گھر آنے کا بلاوا ہمیں مرحمت فرمایا. اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھے, اس عظیم مجلس کے اندر شرکت کر کے بھرپور فائدہ اٹھائیں, بھرپور جو ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ فرما کر انہوں نے خدا کی قسم جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حرام کر دیا. احادیث مبارکہ سے جہاں تک ہمیں معلوم ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بچہ قرآن کریم کو
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے خاندان کے اندر، تمہارے قبیلے کے اندر کوئی ایسا بچہ ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا؟ اس دن ہمیں اندازہ ہوگا اس قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کا۔ آج تو مدارس والوں کو، مکاتب والوں کو، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کو غیرت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، ان کو ذلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آج قرآن کریم پڑھنے والے کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے خود ایمان والوں میں قرآن کریم کی حیثیت کو، قرآن کریم کی حقیقت کو بلا دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر قرآن کریم پڑھنے والے کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن جب قیامت کے دن ساری انسانیت بیٹھی ہوئی ہوگی اور اپنے اپنے اعمال کا بدلہ لے کر سب جنت یا جہنم کی طرف جا رہے ہوں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تمہارے گھر کے اندر، تمہارے خاندان کے اندر، تمہارے قبیلے کے اندر اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہے تو بتلاؤ۔ اب جن والدین کے بچے حافظ قرآن ہوں گے وہ اس وقت اللہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی، ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو انجینئر نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو پائلٹ نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو بنایا حافظ قرآن، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرے، اللہ کے کلام کی جو منشا ہے اس کو پہچانے، اللہ کے کلام کی منشا کو پہچان کر دوسروں کو اس کو بتانے کی کوشش کرے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم فرمائیں گے قیامت کے دن، وہ فرمائیں گے کہ ایک حافظ کو اللہ حکم دیں گے کہ 10 ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم والی ہو چکی ہے، ان کے پاس اپنے نیک اعمال جنت میں جانے کے لیے نہیں، صرف حافظ کو، حافظ ہونے کے ناطے، حافظ کو قرآن کریم اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اتھارٹی دیں گے، اجازت دیں کہ 10 آدمیوں کو جس کا تیرا دل چاہے انتخاب کر لو، 10 ایسے آدمیوں کو جہنم کے منہ سے کھینچ کر جنت میں داخل کر دے جنہوں نے اپنی بدعملی کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم والی کی۔ اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کیا تھی، مدرسے کیا تھے، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کیا تھے۔ آج جب ساری کائنات کے سامنے ان کی عزت ہوگی، ان کی عظمت ہوگی، اور اللہ ان کی عزت اور عظمت کے لیے ساری کائنات کے سامنے ان کو اکٹھا کریں گے، ان کو جمع کریں گے اور ایک حافظ قرآن کو کہیں گے کہ 10 ایسے آدمیوں کو جن پر جہنم والی ہو چکی ہے ان کو جنت میں داخل کرو یا جنت میں لے جاؤ۔ اب بات آتی ہے والدین۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن والدین کے بچے اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں، ان والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزاز سے نوازیں گے، ان کی کیا حوصلہ افزائی ہو۔ قیامت کے دن جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے، ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا تاج مرحمت فرمایا جائے گا کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے بچوں کو، اپنے نواحقین کو، اپنے متعلقین کو، اپنے ماتحتوں کو جہاں ہم دنیاوی تعلیم دیتے ہیں وہیں ہم اس کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دیں تاکہ وہ خود بھی جہنم سے بچ جائے، اور اگر اپنی بدبختی اور بدعمالی کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے وہ حافظ قرآن جن کو ہم نے دنیا میں حافظ قرآن بنایا تھا وہ ہمیں جہنم میں جانے سے بچائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو بلائیں گے، ان کے لیے پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے پہلے سے ان کے لیے کرسیاں اور صوفے رکھے ہوئے ہوں گے۔
ہمیں ان باتوں کا یقین، ان باتوں کا اعتماد کرنا ہوگا، ہمیں ان باتوں پر یقین کرنا ہوگا۔ اگر ہم یقین نہیں کریں گے تو یاد رکھو ہم اپنی آخرت برباد کر دیں گے۔ ایک بات آتی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، ہم لوگ سوچتے ہیں، اس کو کہتے بھی سنتے بھی کہ بھائی مدرسے والوں کو ہم ایک آدھ برائی اگر ہم نے ان کے اندر دیکھی تو طرح طرح کی برائیاں ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ان کے اندر نہیں ہوتی وہ بھی ہم ان پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے مدرسے ہی خالی، طرح طرح کی ان کے اوپر اسکیمیں بنائی جاتی ہیں ان کو ذلیل کرنے کی، ان کو رسوا کرنے کی۔ ہم اس وقت یہ بول چکے ہوتے ہیں کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھنے کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے اور یہ بات ہمیں دیکھنے میں بھی ملتی ہے کہ اگر یہ مولوی بن گیا، یہ قاری بن گیا تو اس کو کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں پڑھانا پڑے گا اور اس کی تنخواہ وہی 5-6 ہزار روپے ہوگی جس سے اس کا گزارا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے۔ جیسے دنیاوی ٹیچروں کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں، ان کی سیلریاں بڑھاتے ہیں، اگر ایسے ہی ہم ان مدارس والوں کی، ان مساجد والوں کی بھی ہم تنخواہیں کر دیں تو ہمارے بچے جیسے ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، انجینئر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹری میں اور انجینئرنگ میں بہت زیادہ پیسہ ہے تو ہمارے بچے قرآن کریم کی طرف راغب ہوں گے، قرآن کریم کو پڑھنے کی رغبت اور شوق، جذبہ، ولولہ اور محبت ان کے اندر پیدا ہوگی۔ لیکن باپ کے اندر بھی یہی بات ہے، اس کے بڑوں کے اندر بھی یہی بات ہے کہ کسی مسجد کا ملا بنے گا یا کسی مدرسے کا چندو بنے گا، چندہ مانگ کر کھلانا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں اس بات کی اطلاع دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ نے بارہا یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی، بارہا آپ نے اس کا ترجمہ بھی سنا ہوگا۔ کئی ساری مجالس ایسی ہوں گی جہاں آپ کو یہ احادیث سننے کو ملی ہوگی، لیکن شاید ہم نے اس کے الفاظ پر ہی کبھی غور نہیں کیا کہ اس کے اندر کیا الفاظ ہیں اور دونوں عالم کا جو سردار ہے جس کی احادیث مبارکہ ہے اس کی کیا منشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ساری دنیا کو ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک طرف سب سے بہتر ہونے کا سرٹیفکیٹ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہا ہے، تو ایمانداری سے آپ بتلائیں کہ دنیا والوں کی عزت جو دنیا والوں کی طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ زیادہ قیمتی ہے یا پھر وہ عزت زیادہ قیمتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں مرحمت ہوگی۔ آپ سب یہی بات کہیں گے کہ جو عزت اللہ کے نبی کی طرف سے ملتی ہے، جو تاجدار مدینہ کی طرف سے ملتی ہے، جو تمام نبیوں کے سردار کی طرف سے ہمیں عزت ملتی ہے، وہی عزت ہمیں دنیا میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کام دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین آدمی اس کو بتلایا ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے۔ تو آج اللہ
قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے وہ اپنے وقت کو لگاتے ہیں، قرآن پاک کا ادب کرتے ہیں، قرآن پاک کی وجہ سے اپنے والدین کو چھوڑتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑتے ہیں، اپنے محبت بھرے گھر کو چھوڑتے ہیں اور اپنے استاد کی سختیاں برداشت کرتے ہیں، مدرسوں کی تکالیف برداشت کرتے ہیں، مدرسوں کے اندر جو انہیں کھانا دیا جاتا ہے خوشی خوشی اس کو کھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ حاضر بن جائیں، ہم لوگ قرآن کریم کو اٹھانے والے بن جائیں، ہم لوگ قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محسوس کرنے والے بن جائیں۔ تمام سختیاں برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انہیں انعام ملتا ہے، ایک دن وہ حافظ کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں اللہ کے یہاں ان کی اتنی قدر ہے، اتنی عظمت ہے، اللہ کے یہاں یہ لوگ اتنے بلند ہیں کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو جو اللہ کے معصوم بندے ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے ہیں جن فرشتوں سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتی، جو فرشتے اللہ کی طرف سے جو انہیں حکم ملا ہے اسی حکم کو کرتے ہیں۔ بعض فرشتے کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ سجدہ کرے، وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ بعض فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ رکوع میں رہیں، وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ بعض فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ قیام میں کھڑے رہیں، تو وہ قیام میں کھڑے رہتے ہیں۔ بعض فرشتوں کو اللہ کی طرف سے تسبیحات کا حکم ہے کہ وہ قیامت تک تسبیح پڑھتے رہیں، لیکن بعض فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کام کے لیے چھوڑ رکھا ہے کہ تم لوگ دنیا میں جاؤ، ہر وقت چلتے پھرتے رہو، ہر وقت گھومتے رہو، ایسی مجلس کی تلاش میں رہو جس مجلس میں اللہ کا اور اللہ کے نبی کا ذکر خیر ہو رہا ہو۔ جب تمہیں ایسی مجلس مل جائے، تمہارے ڈھونڈنے کے بعد تمہیں ایسی مجلس مل جائے جس جگہ پہ وہ مجلس ہو، جس گاؤں میں بھی وہ مجلس ہو، جس علاقے میں بھی وہ مجلس ہو، وہیں اپنے تمام فرشتوں کو، اپنے تمام دوستوں کو جمع کر لو اور ان کو آواز دے کر کہو کہ اے فرشتوں کی جماعت، جس مجلس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، جس تقریب کی ہمیں تلاش تھی، وہ تقریب فلاں گاؤں کے اندر، فلاں مسجد میں یا فلاں مدرسے میں یا فلاں گھر کے اندر منعقد ہو رہی ہے، اس لیے تمام فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا قول نہیں ہے، بلکہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے مقدس الفاظ۔ فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جب حافظ قرآن بچے چلتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ تعظیم ہے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی بشارتیں سنائی، جتنی بھی ہمیں خوشخبریاں سنائی ہیں، وہ ساری کی ساری حافظ قرآن کے لیے، علم دین سیکھنے والوں کے لیے۔ کوئی بھی خوشخبری ایسی نہیں ہے کہ کسی کا بیٹا انجینئر ہو، وہ دیندار ہو یا نہ ہو، بس انجینئر ہو اس کے لیے جنت میں درجے ہیں۔ کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہو، وہ دیندار ہو یا نہ ہو، اس کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنائے۔ خدا کی قسم، کسی ڈاکٹر کے لیے، کسی انجینئر کے لیے، کسی ماسٹر کے لیے اگر وہ دیندار نہیں ہے، اس کے اندر دین نہیں ہے، اس کو اللہ کا، اللہ کے نبی کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جن کے اندر دینداری ہے، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ منشی ہو، چاہے وہ کسی بھی وبھاگ میں کام کرنے والا، کسی بھی پوسٹ میں کام کرنے والا آدمی، اگر اس کے اندر دینداری ہے، اس کو اللہ کا، اللہ کے نبی کا خوف ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کی، اس کو ان پر چلنے کی اس کے اندر طاقت ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اس نے سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر ان پر عمل کیا ہے، تو خدا کی قسم یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، جن کے لیے پیڑ پودے دعا کرتے ہیں، جن کے لیے جنگل کے
حصہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں بارشوں کی طرح برس رہی ہیں. فرشتے ایسے مجالس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے, ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر پختہ یقین ہے. آج ہماری اس مسجد کو, ہماری اس مجلس کو بھی فرشتوں نے خدا کی قسم چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. جو لوگ اس مجلس کے اندر ہیں وہ قابل رشک ہیں, قابل تعظیم, قابل تعریف ہے. قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد کسی بھی آدمی کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا, لیکن ایک افسوس ہر آدمی کو ہوگا. وہ افسوس یہ کہ انسان جب جنت میں چلا جائے گا, جنت کی نعمتیں اس کو دیکھنے کو ملے گی, جنت کے اندر خوبصورت حوریں جب اس کے حصے میں آئیں گی, جنت کے باغات جب اس کے حصے میں آئیں گے, جنت کی مسیلیاں جب اس کے حصے میں آئیں گی, جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سونے اور چاندی کے کنگن اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کر رکھے, جب وہ کنگن اس کے حصے میں آئیں گے تو اس کو اس بات کا افسوس ہوگا کہ جو وقت میں نے دکانوں پر ادھر ادھر گزارا ہے, جو وقت میں نے اللہ کی جان کے عالم گزارا ہے, جو وقت میں نے ایسی مجالس کے اندر نہیں گزارا, وہ میرا وقت برباد ہو گیا. کاش میں اس وقت سمجھ لیتا, میں خوب اللہ کی تسبیحات پڑھتا, خوب اللہ کی تعریف کرتا, خوب میں ایسی بابرکت مجلسوں کے اندر بیٹھتا تاکہ میرے حصے میں اور زیادہ جنت آ جائے. تو اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ ایسی مجلسیں بار بار اگر لگتی ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا یقین اور بھروسہ نہیں ہے کہ آئندہ لگنے والی مجلس ہمارے حصے میں ہے کہ نہیں. کتنے لوگ ایسے تھے جو آج کے لیے اس دنیا کے اندر موجود تھے, لیکن آج وہ اپنے آخری سفر کو پورا کر کے اپنی آخری جگہ پہنچ گئے ہیں, یعنی قبر کے اندر. ہم نے قبر کے اندر ان کو دفنا دیا ہے, ان کو ان کی آخری منزل تک پہنچا دیا ہے. ہم سب کی بھی آخری منزل وہی ہونے والی ہے, ہم سب کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو ہم نے دوسروں کا کیا ہے. کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے, جتنے بھی بڑے زمین جائیداد والا ہو, جتنی بھی بڑی کوٹھی اور بنگلے والا ہو, جتنی بھی گاڑیاں اس کے پاس ہو, لیکن جب آخری سفر ہوتا ہے تو دوستو نہ گاڑیاں کام آتی, نہ بنگلے کام آتے, نہ ہوائی جہاز کام آتے. آخری جو سفر ہوتا ہے وہ پیدل ہی ہوتا ہے. ہم آخری سفر کے لیے اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ہمیں 4 آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں ہمارے آخری سفر تک پہنچائے, آخری منزل تک پہنچائے. اگر وہ 4 آدمی ہمیں نہ ملے تو ہم اپنا آخری سفر بھی نہ کر سکتے. بچے خاموش ہو جائیں. روزانہ صبح سے دوپہر تک آپ کو بولنے کا, پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, تھوڑا خاموشی اختیار کریں. اور جو ادھر ادھر حضرات ہیں جو ابھی تک مدرسے میں نہیں آئے, ان سبھی حضرات سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ بہت جلدی سے مدرسے کی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں. ہمارے جو اکابرین, ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے جو ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں, انشاءاللہ قریبی ہمارے درمیان تشریف لے آئیں گے. لیکن جیسے وہ تشریف لائیں گے فوراً ہماری مجلس کا جو انعقاد ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہمیں قرآن کریم کو ختم کرنے کا جو سلسلہ ہے, قرآن کریم کو مکمل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. بہت سارے لوگ اس لیے بیٹھیں گے جب ہمارے مہمان آئیں گے تبھی ہم اندر آئیں گے. دوستو اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں اگر ہم خالی بھی بیٹھ جائیں, نہ ہم کچھ پڑھیں نہ ہم کچھ سنیں, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب سے برآمد فرمائیں گے, ہمیں ثواب سے محروم نہیں رکھیں گے. اور اگر ہم مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا, مسجد کے اندر بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا. اور اگر ہم اپنے اکابر کی جستجو میں بیٹھتے ہیں, اپنے اکابر کے بات کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں, تو دوستو اس کا بھی ہمیں الگ ثواب ملے گا. اور جو ہم یہاں باتیں سن رہے ہیں, اللہ کی باتیں سن رہے ہیں, اللہ کے نبی کی باتیں سن رہے ہیں, نہ معلوم کس کی بات کہی ہوئی اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اس لیے بجائے ادھر ادھر وقت گزارنے کے ہم سب کے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے مدرسے کی مسجد کے اندر آ کر عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, سکون اور اطمینان
بیٹھ جائیں اور جو باتیں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں ہم ان پر عمل کریں۔ جب ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ ہمارے درمیان تشریف لے آئیں گے تو ان کا استقبال کریں اور ان کی باتوں کو ہم دھیان سے توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ ہماری زندگی قیمتی بن جائے، ہماری دنیا سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کو اپنا وارث بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ نہ زمین ہوتی ہے، نہ جائیداد ہوتی ہے، نہ کوٹھی اور بنگلہ ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کی وہ وراثت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے نبی کے ذریعے سے ان کو ملتی ہے، چاہے وہ شریعت ہو، چاہے وہ اللہ کا کلام ہو، یا اس کے علاوہ اللہ کی کوئی اور کتاب ہو، یا پھر اس کے علاوہ اللہ کے اور جو دوسرے احکامات ہوں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی وراثت میں علماء کرام کو اس کا مستحق بتلایا ہے۔ نبوت کا جو علم ہے، نبوت کا جو کام ہے، اللہ کے قرآن کو سیکھنے کا، سکھانے کا، اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کا، اور اس کو محفوظ رکھنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو بتلایا ہے کہ یہی وارث ہے، یہی انبیاء کے وارث ہے، یہی انبیاء کرام کے بعد انبیاء کے جیسے عمل لوگوں کو بتلائیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے، لوگوں کو راہ راست کی طرف لائیں گے، لوگوں کو ایک خدا کی طرف لائیں گے، لوگوں کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتلائیں گے، لوگوں کو بتلائیں گے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دوسرے قومیں جو ہے ان کی طرح نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو مرنے کے بعد آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، ہماری راہ بن جائے گی، اس کے بعد ہمارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت اور یقینی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، دنیا کی عیش و آرام ختم ہونے والا ہے، دنیا کی جو جوانی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، دنیا کی راحت و آرام ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کے اندر جو چیز ہے چاہے وہ کتنی مضبوط ہو، کتنی ہی عالیشان ہو، کتنی ہی بڑی ہو، کتنی ہی چھوٹی ہو، کتنی ہی طاقتور ہو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ فنا فرما دیں گے، ہر چیز کو ختم فرما دیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تین لوگ باقی ہیں، صرف اللہ کے ساتھ اور جبریل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، باقی سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوق اللہ کی وہ ختم ہو چکی ہوگی، اس کے اوپر سوال آ چکا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پوچھیں گے کیا بتاؤ کون کون بچے؟ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں گے کہ ایک میں بچا ہوں جبریل علیہ السلام، ایک اسرائیل علیہ السلام اور ایک اللہ کی ذات۔ اللہ فرمائیں گے کہ جبریل علیہ السلام تو بھی مر جائے، تو بھی کیا ہو جائے، تو بھی مر جائے۔ اس کے بعد دو بچے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ اور حضرت تعالیٰ شاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ موت کو فرمائیں گے کہ تو بھی مر جائے۔ آج موت کو بھی کیا ہو گئی، آج موت کو بھی موت آنی، تو اسرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ ہے وہ بھی مر جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے ساتھ باقی رہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تمام کائنات کو زندہ فرمائیں گے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو، فرشتوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے، پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ حدیث کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جانوروں کو بھی قیامت کے دن زندہ فرمائیں گے اور ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ان سے حساب و کتاب یہ ہوگا کہ اگر ایک جانور نے دوسرے جانور کو ناحق سنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے دربار میں بدلہ دلوائیں گے، اور پھر جب تمام جانوروں کا حساب و کتاب ہو جائے گا، ایک دوسرے کے اوپر جو ناحق ظلم کیا تھا وہ ایک دوسرے کو بدلہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمام جانوروں سے فرمائیں گے کنتم ترابا، تمام کے تمام مٹی ہو جاؤ، تمام جانور مٹی ہو جائیں گے، بس یہی ان کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہمارا کھیل بھی یہ ختم ہو جاتا تو خدا کی قسم ہم بھی لاکھوں
लाखों गुना बेहतर थे, लेकिन हमारा खेल यहाँ खत्म नहीं होगा। अगर हमने अच्छे अमाल किए तो हमें जन्नत मिलेगी, जन्नत के हम मुस्तहिक बनेंगे, जन्नत के ऐशो आराम हमारे हिस्से में आएंगे। लेकिन अगर नाउज़ुबिल्लाह हमने अल्लाह के अहकामात की परवाह किए बगैर दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारी है, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों की कोई परवाह नहीं की है, अल्लाह के अहकामात की कोई परवाह नहीं की है, अहादीस मुबारका क्या कहती है हमने कभी सुना नहीं, अल्लाह का कलाम कुरान मुक़द्दस हमें क्या कह रहा है हमने कभी इसकी तरफ गौर नहीं किया, तो फिर हमारे हिस्से में जहन्नम आएगी और हमें जहन्नम में जलना पड़ेगा, जहन्नम में हमें जाना पड़ेगा, जहन्नम के अज़ाब हमें भुगतने पड़ेंगे। जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह तबारक व तआला सब ईमान वालों की बल्कि तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। कौन ऐसा आदमी है जो अल्लाह के अज़ाब को झेल सकता है, अल्लाह के अज़ाब को सह सकता है? एक तरफ से आग जो इस दुनिया से 69 गुना बढ़ी हुई है वो हमें जलाती रहेगी, दूसरी तरफ से ऐसे बड़े बड़े सांप हमें डसते रहेंगे कि जो सांप अगर दुनिया के अंदर खाली फुंकार मार दे, अपने मुंह की जो हवा होती है उसको दुनिया के अंदर छोड़ दे, तो दुनिया में घास उगनी बंद हो जाए। दुनिया में जो घास उगती है, जो हरियाली है, जहन्नम के सांप के अंदर की जो हवा है, अगर वो हवा इस दुनिया के अंदर छोड़ दी जाए तो दुनिया की सारी हरियाली खत्म हो जाएगी। वो सांप हमें डसते रहेंगे, बिच्छू जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए वो हमें काटते रहेंगे, डसते रहेंगे, हमें तकलीफ पहुंचाते रहेंगे। उधर से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म फरमाएंगे कि जहन्नम की जो जंजीरें हैं, जहन्नम की जो अल्लाह ने इंसानों को जकड़ने के लिए बनाया है, उनको आग के अंदर तपाया जाएगा। वो ऐसी तप जाएंगी कि फिर कभी ठंडी नहीं होंगी। उन जंजीरों के अंदर हमें जकड़ दिया जाएगा। जब हमें प्यास लगेगी तो हम चिल्लाएंगे, पानी के लिए हम चिल्लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा इसको खौलता हुआ पानी इसके सामने पेश किया जाए। फरिश्ते एक गिलास के अंदर पानी लेकर आपकी और हमारी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर हमने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, अल्लाह से हर वक्त डरते रहें, अल्लाह के सामने रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, अल्लाह के सामने माफिया मांगते रहें, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के अज़ाब से डरते रहें, हर वक्त अल्लाह के अज़ाब से पनाह मांगते रहें कि अल्लाह हम सब ईमान वालों को बल्कि सारी दुनिया को जहन्नम के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर जाने का नंबर आ गया तो दोस्तों जब प्यास लगेगी तो हमें ऐसा खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, जब वो हमारे घुटनों के करीब पहुंचेगा, हमारा नीचे वाला होंठ लटक कर हमारे पाँव में जा गिरेगा और हमारा ऊपर वाला जो होंठ है इतना बड़ा हो जाएगा कि हमें इसको चादर की तरह अपनी कमर पर डालना पड़ेगा। पानी अभी हमारे अंदर नहीं गया, अभी पानी का गिलास हमारे हाथ में, पानी अभी हमारे मुंह के करीब ही पहुंचा था। एक रिवायत में आता है कि पानी उनको ऐसा दिया जाएगा कि जब वो उस पानी को पिएंगे तो उनके गले में अटक जाएगा, उनके गले में अटक जाएगा। एक रिवायत के अंदर आता है कि जब वो पानी पिएंगे तो उनकी अतलियां बाहर आ जाएंगी, उनकी अतलियां बाहर आ जाएंगी। दोस्तों ये जो अल्लाह के नबी की अहादीस मुबारक है, ये इसलिए नहीं है कि हम लोग इनको किस्से कहानियों की तरह सुने और बस यही खत्म कर दें, बल्कि इसलिए कही जाती है, इसलिए सुनाई जाती है कि हम लोग अपने अंदर को झंझोड़ें, हम लोग इन किस्सों को सुनकर अपनी आखिरत को बनाने की कोशिश करें, अपने कब्र को कुशादा करने की कोशिश करें। दोस्तों दुनिया के अंदर हजारों इंसान ऐसे होंगे जो हमारी मदद को आ जाएंगे, जो हमारी माली भी मदद करेंगे, जानी भी मदद करेंगे, लेकिन जब हम कब्र के हवाले कर दिए जाएंगे तो कोई किसी का भरोसा हाल नहीं होगा। अगर हमें अपनी कब्र कुशादा करनी है तो अपने नेक अमाल के जरिए से करनी पड़ेगी। अगर हमें कब्र को रोशन करना है तो नेक अमाल के जरिए से रोशन करनी पड़ेगी, वरना कब्र की जो अंधेरी रात है दोस्तों, अंधेरी ऐसी चीज है कि इंसान बड़े से बड़ा गिरावर इंसान अपने घर के अंदर जब अंधेरा हो जाता है तो वो अपने घर के अंदर भी डरने लगता है, जबकि उसकी बीवी भी मौजूद है, उसके बच्चे भी मौजूद हैं, उसके वालिदैन भी घर के अंदर मौजूद है। घर के बाहर बहुत मजबूत गेट भी लगा हुआ है, जिस गेट को हमने रात को सोने से पहले बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर दहशत रहती है, दिल के अंदर खौफ रहता है, दिल के अंदर डर पैदा हो जाता है। तो दोस्तों कब्र के अंदर ऐसी घिनौनी
فرمائے، اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہے۔ خالی دعا سے اگر کام چلتا تو دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ احد میں اپنا دندار مبارک شہید نہ کراتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں جب ایک جنگ ہوئی احد کے میدان میں، احد پہاڑ کی برابر میں، تو اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافروں کی طرف سے اتنا بڑا حملہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تو دوستو اگر دعا سے کام چلتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچا کر دعا مانگ لیتے، اور ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ جب اللہ کے نبی دعا مانگتے تو ضرور اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی دعاؤں کو قبول فرما کر جیسے اللہ کے نبی دعا مانگتے ویسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جہاں دعائیں مانگی، اللہ کے نبی نے جہاں فرمایا ہے دعاؤں کو کل عبادت، کہ عبادت کا جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں کا جو مقصد ہے وہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا بھی ہمیں کرنے سکھلائی، دعا کرنے بھی ہمیں سکھلایا، اور اللہ کے نبی نے دنیا کو دارالاسباب بتلایا، اسباب بھی اختیار کر کے ہمیں دکھائے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش ہے، ہمیں توجہ کرنی ہے کہ ہم سب لوگ دین کو سیکھیں، ہم سب لوگ احکامات الہیہ کو سیکھیں، ان پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھیں، ان پر عمل کریں۔ اگر ہم دنیا میں اللہ کی من چاہی زندگی گزار کر چلے گئے، اللہ نے جو چاہا اس کے مطابق ہم زندگی گزار کر چلے گئے، تو انشاءاللہ ہمیں مرنے کے بعد آخرت میں من چاہی زندگی ملنے والی ہے، جہاں نہ تو ہماری جوانی ختم ہوگی، نہ ہماری عیش ختم ہوگی، نہ ہمیں کبھی بڑھاپا آئے گا، نہ ہمیں کبھی بیماری آئے گی، نہ ہمیں کبھی کوئی ایسی خبر ملے گی کہ فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، فلاں آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں آدمی اور ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، ہمیں ایسی کوئی خبر نہیں ملے گی۔ دوستو اس جنت کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ ہم اس مختصر سی زندگی کے اندر اس محدود زندگی کی تیاری کر لیں، اور تیاری کا وقت اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری موت کا وقت متعین ضرور کر دیا ہے، لیکن میرے علاوہ تمہاری موت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ جب تمہاری موت کا وقت جو میں نے مقرر فرمایا ہے وہ آ جائے گا تو نہ ایک سیکنڈ تم زیادہ جی سکتے ہو اور نہ ہی ایک سیکنڈ پہلے تمہاری موت آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو وقت دیا ہے اس وقت کو ہم غنیمت سمجھے، اس موقع کو ہم غنیمت سمجھے، اور جتنی ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا محبوب رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔